پاس جانا چاہتی ہو تب بھی مجھے خوشی ہے، تم جہاں خوش رہو وہیں میں خوش ہوں، تمہیں اختیار ہے۔ حضرت شیمہ نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے بڑی عزت اور بڑے ہدیے، بڑے تحفے، بڑے تحائف دے کر اپنی بہن رضائی بہن کو واپس کیا۔ اور بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ہے، کہا اور بھی تم کو کچھ چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میری بہن جا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد جو گرفتار ہوئے تھے، جو مال اور دولت ملے تھے، ان سے جو مال غنیمت میں آئے تھے، جتنے بھی زر و جواہر تھے، سب کچھ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سب میں نے دے، سب واپس۔ میرے بھائیوں، یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو نہیں ہے۔ اصل میں کچھ ہماری غلطیاں، کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں سیرتوں کے لکھنے والوں نے بھی جب بیان کی تو لڑائی، مار کاٹ چھانٹ، تاریخ اسلام بھرا پڑا ہے۔ پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے مسلمان جو حکومت کرتے تھے مار ہی کاٹ کرتے تھے، ان کے پاس نہ کوئی شفقت تھی، نہ کوئی محبت تھی، نہ کوئی اخلاق تھا، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملات تھے، ہے کہ نہیں؟ بھرے پڑے ہیں ہماری تاریخ اسلام۔ لیکن میرے عزیزوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی، سب کو، کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب، اپنے پیارے نبی کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے، اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کل جہاں پروگرام ہوگا وہاں سوال جواب کر لینا، آج معاف کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، ابھی ہم فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ عنوان تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یقیناً ایک ایسی شمع روشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے انشاء اللہ تعالی کئی دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی، اور وہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں محبت لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ اللہ رب العالمین فضیلت شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی اس کاوش کو آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائیں۔ ہم انشاء اللہ تعالی، چونکہ مضمون خاصا طویل ہے، مستقبل میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر فضیلت شیخ سے روشنی ڈلواتے رہیں گے باذن اللہ تعالی، اور اس ٹاپک کو کسی دوسرے انداز میں انشاء اللہ تعالی جاری رکھیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جد و جہد کی ہے اور مشقتیں برداشت کی ہیں، اسی طرح مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیے اور جد و جہد میں ہمارے ساتھ شریک رہیے۔ میں نہایت ہی معذرت کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے دو پوائنٹس پر بسوں کو پہنچنا تھا، وہاں غالباً ایک جگہ پر بس پہنچی اور دوسرے پر نہیں۔ دراصل وہ بس خراب ہونے کی وجہ سے
وہاں پر نہیں پہنچ سکی ہے. اگر ہم یہ تمام چیزیں جو واقع ہوئی ہیں ہماری بساط سے وہ تمام باہر تھی. انشاءاللہ تعالی دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے اور ہم دین کی اسی طرح سے اور اس سے بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں. آپ حضرات جاتے وقت احباب نے یا منتظمین نے آپ تمام کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے. ہم لوگوں کا ارادہ تو یہ تھا کہ باہر کچھ کارپیٹس بچھا کر کھاتے سب لوگ مل کر، لیکن چونکہ کارپیٹ نہ ملنے کی وجہ سے دکانیں بند ہو گئی تھی تو اخوان آپ کے لیے پیکنگ کر رہے ہیں. جب آپ لوگ یہاں سے نکلیں تو ایک ایک آدمی یا اپنی خواتین کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی کھانا آپ یہاں سے لے کر جائیں. جزاکم اللہ خیر. میں جدہ دعوت سینٹر کی جانب سے فضیلت شیخ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ ہماری دعوت پر فضیلت شیخ تشریف لائے، اور آپ حضرات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا اور آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کے اس آنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی جدوجہد سے آج کی نشست منعقد ہوئی ہے، خاص طور پر فضیلت شیخ عبدالعزیز العجیمی حفظ اللہ کا، کیونکہ شاید آپ حضرات نہیں جانتے کہ فضیلت شیخ معراج ربانی گزشتہ ہفتے پھر ریاض سے حائل منتقل ہو گئے ہیں. ریاض شہر میں جو پروجیکٹس فضیلت شیخ کو دیے تھے دعوتی سرگرمیوں میں، وہ الحمدللہ نہایت ہی کامیاب رہے اور بہت بڑا کام، بہت بڑے کارنامے وہاں پر الحمدللہ فضیلت شیخ نے انجام پائے. اور ان میں سے ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ فضیلت شیخ کی آواز میں دستیاب ہو گیا ہے، تیار ہو گیا ہے اور وہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. تقریباً 30 کیسٹوں کی وہ البم ہے. اس کے بعد آپ کو اب کم از کم یہ گنجائش کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ ہمیں بدیل نہیں تھا اس لیے ہم فلانے صاحب کا ترجمہ سنا کرتے تھے. آج آپ کے مستند عالم کی آواز میں وہ قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے شہر میں بھی پیش کر دیا جائے گا. ریاض میں چونکہ آپ کا قیام وزارت شؤون اسلامی کے تحت جو ادارے قائم ہیں ان کے تعاون سے تھا، اور جب آپ گزشتہ ہفتے حائل لوٹ رہے تھے تو احباب نے ایک عجیب و غریب جو ریومرز ہوتے ہیں، افواہیں ہوتی ہیں، وہ پھیلانی شروع کر دی کہ جناب شیخ کو واپس کر دیا گیا ہے اور ہندوستان بھیج دیا گیا ہے. شیخ انصار زبیر محمدی کو کسی نے فون کیا ابھا سے کہ جناب جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور یہاں سے پوری فیملی کو ہندوستان بھیج دیا گیا ہے. جبکہ جس روز یہ واقعہ ہوا اس روز فضیلت شیخ قسیم کے اندر تقریر کر رہے تھے. اللہ کی حکمت دیکھیے، ابھا سے اس فتنے نے جنم لیا اور آج جو شیخ یہاں پر تشریف لائے ہیں وہ کل ابھا میں ہی تقریر کر کے آئے ہیں. تو جس جگہ سے فتنے نے جنم لیا اسی جگہ شیخ نے اگلے ہفتے وہاں کے اخوان نے شیخ کو مدعو کیا اور وہاں پر تقریر ہوئی. تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اللہ رب العالمین سے آپ بھی دعا فرمائیں کہ شیخ کی حفاظت فرمائے اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں مزید شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس ادارے کے ذمہ داران کا بھی کہ جہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول کے جناب مدیر صاحب کا بھی، کیونکہ انہوں نے بس دینے کا اور دوسرے تعاون کا بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور وہ پورے اترے الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مدرسہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ داران کا اور اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی، ریاض صاحب کا، ابو ماجد صاحب کا، امجد بھائی کا، فضل بھائی کا، طارق صاحب کا اور ندیم صدیقی، ندیم قریشی صاحب کا، عامر صاحب، ذکی بھائی، عبدالکفیل صاحب جن کی جدوجہد سے آپ یہ تمام چیزیں سن بھی رہے